قرآن میں بتایا گیا ہے کہ آخرت میں جب حقیقت سے پردہ اٹھایا جائے گا اور لوگ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے جو اللہ کے سچے بندے نہ بنے تھے۔ ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی اور ان پر ذلت چھاری ہوگی۔ یہ حال ان لوگوں کا ہوگا جن کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا مگر وہ سجدہ نہ کرتے تھے۔ سورۃ قلم آیت نمبر 43۔ قیامت میں انسان کو جو رسوائی اور عذاب ہوگا اس کی سب سے بھیانک صورت وہ ہوگی جبکہ مالک کائنات اپنے تمام طاقتوں کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ وہ اللہ جس نے ہم کو پیدا کیا، جس کے کھلانے سے ہم کھاتے ہیں اور جس کے چلانے سے ہم چلتے ہیں، جس نے ہم کو وہ سب کچھ دیا جو ہمارے پاس ہے، ایسے عظیم اور محسن اللہ بے پردہ انسان کے سامنے ہوگا۔ ایک طرف انسان ہوگا جس کے پاس کوئی طاقت نہیں، دوسری طرف اللہ ہوگا جس کے پاس ساری طاقتیں ہیں۔ انسان کا عجز اور اللہ کی قدرت دونوں اپنی کامل صورت میں سامنے ہوں گی۔ اس وقت انسان چاہے گا کہ اللہ کی عظمت اور جلال کے آگے جھک جائے مگر وہ جھک نہ سکے گا۔ وہ چاہے گا کہ اس کی اللہ کے آگے اپنی بندگی کا اظہار کرے مگر وہ اس اظہار پر قادر نہ ہوگا، حتیٰ کہ اپنے آقا اور محسن کے لیے حمد کے کلمات ادا کرنے سے بھی اس کی زبان گونگی ہو جائے گی۔ ایک طرف اللہ کے سچے بندے اپنے رب کے آگے اپنے آپ کو ڈال کر حقیقت کا اعتراف کر رہے ہوں گے اور دوسری طرف وہ ذلت اور رسوائی کا مجسمہ بنا ہوا کھڑا ہوگا۔ یہ ایسا ہولناک لمحہ ہوگا کہ انسان چاہے گا کہ کاش زمین پھٹ پڑے اور وہ اس کے اندر دھس جائے۔ اس سے بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ بندہ اپنے خالق اور مالک کے سامنے ہو مگر اس کے آگے اپنی بندگی کا اقرار نہ کر سکے۔ واضح ہو کہ یہ حال صرف معروف قسم کے کافروں یا بے نمازیوں کا نہ ہوگا بلکہ ان لوگوں کا بھی ہوگا جو محض ظاہری سجدہ کرتے ہیں۔ ان کی روح اللہ کے لیے ساجد نہیں بنی تھی، جنہوں نے وہ سجدہ نہیں کیا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے پورے وجود کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے آگے ڈال دے، وہ ہمتاً اس کے آگے جھک جائے۔ بخاری میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ قیامت کے دن اپنے آپ کو ظاہر کرے گا۔ اس وقت مومن مرد اور عورتیں اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے مگر جو شخص دنیا میں دکھانے اور سنانے کے لیے سجدہ کرتا تھا وہ سجدے میں جانا چاہے گا مگر سجدہ نہ کر سکے گا، اس کی پیٹھ اکڑ جائے گی۔ اس کو سمجھتے ہیں، ڈیپلی جاتے ہیں اس میں کہ کون لوگ ہوں گے۔ زندگی میں بار بار وہ لمحہ آتا ہے کہ جبکہ ایک طرف آدمی کی انا ہوتی ہے اور دوسری طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر جو شخص انانیت کا راستہ اختیار کرے، وہ اللہ کے حکم کے آگے نہ جھکے، اس نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا۔ اگر وہ مقررہ اوقات میں بظاہر سجدہ کر رہا ہے تب بھی حقیقت کے اعتبار سے وہ سجدہ نہ کرنے والوں میں شامل ہے۔ اس نے ایسا سجدہ کیا جو دنیا میں دیکھنے اور سننے والوں کو تو سجدہ معلوم ہوتا ہے مگر اللہ کی نظر میں وہ سجدہ نہیں۔ ایسے تمام لوگ آخرت میں اس اصلی حالت میں نمایاں ہو جائیں گے جہاں وہ با اعتبار حقیقت دنیا میں تھے۔ دنیا میں ان کے سامنے اللہ کا حکم آیا مگر انہوں نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ دنیا میں وہ وقت آیا کہ جب ان کو اللہ کے خوف سے جھک جانا چاہیے تھا مگر اس وقت انہوں نے سرکشی دکھائی۔ دنیا میں انہوں نے اس حق کا انکار کیا جو اللہ نے اپنی سنت کے تحت
اپنے ایک بندے کی زبان پہ جاری کیا تھا۔ وہ اپنی عزت اور وقار اور اپنی دنیاوی مفاد کو سنبھالنے میں مشغول رہے۔ ایسے لوگ جو ہیں گویا اس دنیا میں سجدے کے وقت سجدہ نہیں کر رہے ہیں، ان کی یہی حالت آخرت میں کھل کر سامنے آ جائے گی۔ دنیا میں ان کے دکھانے اور سنانے والے سجدے آخرت کے حقیقی عالم میں ان کے کسی کام نہ آئیں گے۔ آخرت میں اللہ کے آگے جھکنا کسی انسان کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اس اعلیٰ اعزاز کے حقدار وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اس بات کا ثبوت دیا ہو کہ وہ اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ عبادت خانے میں آدمی اللہ کے سامنے جو سجدہ کرتا ہے وہ با اعتبار ظاہری اقراری سجدہ ہے، نہ کہ ثبوت سجدہ۔ آدمی عبادت کے وقت سجدہ کر کے یہ اقرار کرتا ہے کہ وہ اللہ کے آگے جھکنے والا ہے، مگر اس کا اقرار کا ثبوت اس کو بندوں کے ساتھ معاملات میں آتا ہے۔ بندوں کے سامنے معاملہ کرنے میں جب تک وہ جھکنے کا رویہ اختیار نہ کرے اس کا اقرار بے ثبوت رہتا ہے، اور بے ثبوت اقرار کی کوئی قیمت اللہ کے یہاں نہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، اللہ وہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ دے اس حالت پر جس پر کہ تم ہو، جب تک وہ جدا نہ کر دے ناپاک کو پاک سے۔ سورۃ آل عمران 179 آیت۔ گویا ایمان قبول کر کے آدمی نماز روزے کی جو عام زندگی اختیار کرتا ہے، اسی سے اس کے لیے جنت کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، بلکہ لازماً اس کو جانچا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو کہ اس کا نماز روزہ حقیقی نماز روزہ ہے یا دیکھنے اور سننے والا نماز روزہ ہے۔ یہ جانچ کہاں ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ خدا خود سامنے نہیں آتا۔ خدا کے فرشتے کوئی قلب نما آلہ لے کر آسمان سے نہیں اترتے۔ یہ جانچ انسان اور انسان کے معاملات میں ہوتی ہے۔ آدمی نماز کے ذریعے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جھک جانے والا ہے۔ روزے کے ذریعے وہ اقرار کرتا ہے کہ وہ اللہ کے ڈر سے اس کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دینے والا ہے۔ اس اقرار کا عملی امتحان انسانی تعلقات میں ہوتا ہے۔ انسان اور انسان کے درمیان بار بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک حق کا معاملہ آ جاتا ہے، معذورت ہوتی ہے کہ آدمی حق کے آگے جھک جائے، خواہ یہ جھکنا بظاہر ایک کمزور انسان کے آگے جھکنے کے معنی کیوں نہ ہو۔ ایسے مواقع پر آدمی اگر جھک جائے تو گویا وہ اللہ کے آگے عملی طور پر جھک گیا۔ اس نے نماز میں کیے ہوئے اپنے اقرار سجدہ کو سچ ثابت کیا۔ اس کے برعکس اگر ایسا ہوا کہ ایک حق کا معاملہ جو بظاہر کسی انسان کی نسبت سے پیش آتا ہے، اس کو وہ محض انسان کا معاملہ سمجھے اور عزت اور وقار کا خیال اس کی سرکشی پر آمادہ کر دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جانچ کے وقت وہ اللہ کے آگے نہیں جھکا، اس نے اپنے اقرار سجدے کا عملی ثبوت نہیں دیا۔ اسی طرح انسان اور انسان کے درمیان معاملات میں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ جائز اور ناجائز کے مسائل سامنے آ جاتے ہیں۔ انسان سے معاملہ کرتے ہوئے اس کے لیے ایک رویہ ظلم کا رویہ ہوتا ہے اور دوسرا انصاف کا رویہ۔ ایسے مواقع پر آدمی اگر خدا کے منع کیے ہوئے طریقے سے رک جائے اور اپنے آپ کو صحیح اور منصفانہ رویے کا پابند بنائے تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ روزہ رکھ کر اس نے اطاعت الہی کا جو اقرار کیا تھا اس کو اس نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا۔ اس نے اپنے اقرار روزے کا عملی ثبوت دے دیا۔ اس کے برعکس اگر معاملے کے وقت اس پر مفاد اور مصلحت کا خیال غالب آ جائے، وہ انصاف کے طریقے کو چھوڑ کر ظلم اور بے روا روی کا طریقہ اختیار اپنا لے تو گویا اس نے خدا کی اطاعت نہیں کی، اس نے اپنے اقرار روزے کا عملی ثبوت نہیں دیا۔ بندے کو اپنے رب کے سامنے جو سجدہ کرنا ہے اس کے 3 خاص مواقع ہیں۔ یہ غور سے سننے والی چیزیں ہیں۔ ایک موقع وہ ہے جس کو اعتراف حق کہا جاتا ہے۔ اللہ اپنے کسی بندے کی زبان سے جب حق کا اعلان کروائے تو لوگوں کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ اس پہ لبیک کہیں، وہ اپنے رب کی آواز کو پہچانے اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو ان کی مثال اس بدقسمت بچے کی ہوگی جو اپنے مہربان باپ کو دیکھنے کے لیے اندھا ہو جائے اور اس کی آواز کو سننے کے لیے اپنے کان کو بہرا کر دے۔ خدا کی آواز اگرچہ ایک انسان کی زبان سے بلند ہوتی ہے، مگر وہ ایک ایسی آواز ہوتی ہے جس کی تصدیق ساری زمین اور آسمان کر رہے ہوتے ہیں اور آدمی کی اپنی فطرت پوری طرح جس کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے۔ ایسی آواز کے آگے نہ جھکنا اتنا بڑا انکار سجدہ ہے جس کے بعد ظاہری سجدوں کی کوئی قیمت نہیں۔
سجدے کی جانچ کا دوسرا میدان اللہ کی راہ میں قربانی ہے۔ اللہ کو یہ مطلوب ہے کہ وقت کے تمام ذرائع اور وسائل کو استعمال کر کے اس کے دین کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ دین کی اجتماعی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہر قسم کا ممکن انتظام کیا جائے۔ کچھ مخالفین اگر اللہ کے دین کو دبانا چاہے تو اللہ کے وفادار بندے کھڑے ہو کر دین کی طرف سے دفاع کرے، خواہ اس راہ میں ان کو اپنا سب کچھ لوٹانا پڑے۔ یہ دین کے لیے قربانی کے مواقع ہیں۔ جو لوگ ان مواقع پر اپنی جان و مال کو پیش کریں وہ جانچ پر پورے ہوتے ہیں، اور جو لوگ اپنی جان و مال کو دین کی ضرورتوں میں نہ دیں وہ جانچ میں ناکام ہو گئے۔ سجدے کے امتحان کا تیسرا میدان روزمرہ کے انسانی تعلقات ہیں۔ ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان معاملہ کرتے ہوئے جب بھی ایسا ہو کہ دو قسم کا رویہ سامنے آ جائے، ایک وہ جس کا حکم اللہ نے دیا اور دوسرا وہ جو اپنے جی کی خواہش کے مطابق ہے، اس وقت جو شخص اللہ کے حکم کے آگے جھک گیا وہ اللہ کے آگے سجدہ کرنے والا بنا، اور جو شخص اپنے جی کی خواہش پر چلا اس نے گویا سجدے سے انکار کر دیا۔ نماز میں رکوع کے لیے جھکنا اور سجدے کے لیے گر پڑنا، اگر حقیقی معنوں میں جھکنا اور گر پڑنا ہو تو مسجد کا سجدہ اور مسجد کے باہر کا سجدہ ایک دوسرے سے الگ نہیں رہتے، بلکہ دونوں ایک ہی واقعے کی دو مختلف صورتیں بن جاتی ہیں۔ اسی طرح روزے میں خدا کی منع ہوئی چیزوں کو چھوڑنا اگر سچے شعور اور جذبے کے تحت ہو تو رمضان کے مہینے میں خدا کی ممنوعات کو چھوڑنا اور اس کے بعد زندگی کے معاملات میں خدا کی ممنوعات کو چھوڑنا دو الگ چیزیں نہیں رہتی، بلکہ ایک ہی تصویر کے دو رخ بن جاتے ہیں۔ جو شخص اس طرح سجدے کرنے والا ہے اور اس طرح روزے رکھنے والا بن جائے وہ اللہ کی یاد میں جینے لگتا ہے، وہ آخرت کی فضاؤں میں سانس لینے لگتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے اللہ کے داعی کو پہچان کر اس کا اعتراف کر لینا یا اللہ کے دین کے لیے قربانی دینا ایسے ہی بن جاتا ہے جیسے کسی شخص کا اپنے محبوب بیٹے کو پہچاننا اور اپنے سب کچھ اس کے حوالے کر دینا۔ آخرت کا دن سچائی کے اعتراف کا دن ہے۔ اس دن وہی لوگ سچائی کے اعتراف کی توفیق پائیں گے جنہوں نے دنیا میں سچائی کے اعتراف کا ثبوت دیا ہو۔ آخرت کا دن مالک کائنات کے آگے جھکنے کا دن ہے۔ اس دن وہی لوگ مالک کائنات کے آگے جھکنے کے لیے اہل ہوں گے جو دنیا کے معاملات میں اس کے آگے جھکنے والے بنے ہوں۔ آخرت کا دن اللہ کی رحمتوں میں شامل ہونے کا دن ہے۔ اس دن وہی لوگ اللہ کی نعمتوں میں شامل ہوں گے جنہوں نے اس وقت اللہ کی پکار پہ لبیک کہا ہو جبکہ اللہ ابھی پردہ غیب میں ہے۔ آخرت کا دن وہ دن ہے کہ جبکہ اللہ اپنی تمام نعمتیں اپنے بندوں پر انڈیل دیں گے، ایسے انعام میں حصہ پانے والے وہی لوگ ہو سکتا ہے جس نے دنیا میں اپنی تمام اثاثے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں اللہ کے آگے جھکنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔